السلام علیکم ناظرین، یہ ہے سمن ٹی وی جو آپ کے لیے پیش کرتا ہے نت نئے حالات و واقعات اور ایسے حقائق جن سے آپ تھے بالکل بے خبر۔ آپ سے گزارش ہے کہ سمن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تالش حسین طور۔ آج کل ایک موضوع جو کہ تجزیہ نگاروں کے ہاں عموماً زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا سلطنت عثمانیہ اپنے آپ کو 2023 کے بعد اسی طرح بحال کر لے گی جس طرح وہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے قائم تھی۔ اکثر تجزیہ نگار اس کو ممکن قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ ممکن ہے تو کن حالات میں ممکن ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ناممکن ہے تو کیوں ناممکن ہے؟ اس چیز پر اس گفتگو میں بحث کی جائے گی۔ تجزیہ نگاروں کے خیال کے مطابق 1923 میں چونکہ نیٹو فورسز نے موجودہ ترک ریاست کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ موجودہ ترک ریاست اپنے آپ کو محدود کر لے گی اور بہت سی تجارتی سرگرمیاں محدود کر دی گئی تھیں، اور یہ معاہدہ چونکہ 100 سال کا تھا اور 2023 میں وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، تو اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترک کی جو سلطنت عثمانیہ ہے شاید وہ بحال ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ نگار ارطغرل نامی جو ڈرامہ پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں ترجمہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اس چیز کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں کہ شاید ترکی کی حکومت نے یہ ڈرامہ اس لیے پوری دنیا میں پھیلایا ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ شعور بیدار ہو کہ کس طرح سے ان کی سلطنت عظیم تھی اور پوری دنیا میں ایک بہت ہی طاقتور مملکت کے طور پر قائم و دائم تھی، اور کس طرح سے اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں اس ڈرامے کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس بارے میں بھی تجزیہ نگاروں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اکثر تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ شاید عرب کے شاہی خاندان کو یہ منظور نہیں ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا دوبارہ سے حصہ بنے، جبکہ دوسری طرف یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کیونکہ عرب کے شاہی خاندان اور زیادہ تر افراد فقہ حنبلیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس ڈرامے کی اشاعت پر پابندی لگا رہے ہیں، کیونکہ اس ڈرامے میں زیادہ تر تصوف کے اوپر بحث کی گئی ہے اور تصوف کو ترویج دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور پیر پرستی جیسی چیزیں اس میں عموماً دکھائی گئی ہیں جو کہ سعودی عرب کے خاندانوں کو نامنظور ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی 2023 میں سلطنت عثمانیہ بحال ہو سکتی ہے یا یہ صرف بے پر کی باتیں ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ایرانی امریکہ تنازع نے جیسے ہی زور پکڑا تو اس وقت بھی دنیا کے میڈیا بالخصوص پاکستان کے بہت سے طاقتور چینلز کے تجزیہ نگاروں نے امریکہ کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ امریکہ کی طاقت کو ایران کی طاقت کے ساتھ موازنہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ عام آدمی یہ سمجھ سکے کہ امریکہ بہت طاقتور ہے۔ حالانکہ یہ بھی حقائق موجود ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بڑے مشن میں بھی امریکہ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے بہت زیادہ انسانی جانیں ضائع کی ہیں۔ بے دریغ انسانوں کا قتل کیا گیا، جن میں ویتنام کا تنازع جس میں امریکہ کو ناکامی ہوئی، اسی طرح سے عراق کا تنازع جس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور اسی طرح سے افغانستان کا معاملہ جس میں امریکہ کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ کی طاقت کو مختلف میڈیا چینلز نے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ اتنا طاقتور ہو نہیں سکتا تھا
جتنا اسے بنا دیا گیا، اور اس کو طاقتور بنانے والی اکثر مسلمان ریاستیں اور ان کی حکومتیں اور ان کے شاہی خاندان ہیں۔ وہ امریکہ کی حمایت کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر محسوس کر رہا ہے۔ اب ہم اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ کیوں ناممکن ہے کہ سلطنت عثمانیہ اپنے آپ کو بحال نہیں کر پائے گی۔ اگر ہم غور کریں تو حکمرانی چاہے ایک خاندان کی ہو، سربراہی ایک چھوٹے سے ادارے کی ہو، سربراہی ایک قبیلے کی ہو یا صوبے کی ہو، ملک کی سربراہی تو بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سربراہی کو بھی سربراہ چھوڑنے کو اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ 40 سے زیادہ مسلمان ریاستیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد آزادانہ طور پر وجود میں آ گئیں، ان کے شاہی خاندان کبھی بھی یہ قبول نہیں کریں گے کہ وہ کسی اور کے زیر نگی ہو جائیں اور ان کی خود مختاری سلب کر لی جائے۔ اس کی واضح مثال کویت پر عراق کا قبضہ تھا، کیونکہ عراق نے اس نظریے کے تحت کویت پر قبضہ کیا تھا کہ کویت عراق کا پرانا حصہ رہا ہے، لیکن کویت کے شاہی خاندان کو یہ منظور نہ تھا، اس لیے امریکہ کی مداخلت سے عراق کو ناکو چنے چبوا دیے گئے اور عراق کی تباہی کا باعث بنا۔ ایک چھوٹی سی ریاست کویت، جس کے خاندان نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ کسی بڑی ریاست کے ساتھ مل جائے، تو 40 ریاستیں یہ کس طرح گوارا کریں گی کہ وہ کسی اور کے زیر نگی آ جائیں۔ اس لیے ایسا ممکن تو نہیں نظر آ رہا کہ سلطنت عثمانیہ اپنے آپ کو اصلی حالت میں بحال کر پائے گی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تجارتی معاہدوں کے تحت 1923 میں جو پابندیاں ریاست ترکی پر لگا دی گئی تھیں وہ پابندیاں ہٹا دی جائیں اور معاشی طور پر ترکی کو کچھ فائدے حاصل ہوں، کیونکہ ترکی کے آس پاس کی بندرگاہیں مکمل طور پر بند ہو گئی تھیں، ترک کو ایک سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا تھا، اور اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا نے جدید ترکی کی بنیاد ڈالی اور اس نے مذہب و ملت کے تنافر کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے وہ جدید ترکی کے قیام کا باعث بنا۔ موجودہ ترکی حکومت کیا چاہ رہی ہے، اس چیز کی واضح دلیلیں تو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ بات واقعتاً ناممکن ہے کہ سلطنت عثمانیہ اپنے آپ کو اصلی حالت میں بحال کر سکے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں